دوران حیض درود شریف پڑھنے کا حکم. کیا حیض و نفاس کی حالت میں درود تنجینا اور درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں؟ فریحہ صاحبہ راولپنڈی سے. یہ درود تنجینا کیا ہوتا ہے بھائی؟ واللہ عالم. وہ درود پڑھا کریں جو قرآن و سنت سے حدیث سے ثابت ہو. تو درود ابراہیمی ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، اور حالت حیض میں جائز ہے. حالت حیض میں صرف دو کام نہیں ہو سکتے، ایک تلاوت نہیں ہو سکتی اور ایک نماز نہیں ہو سکتی. باقی تو حالت حیض میں کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بلکہ کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. خواتین حالت حیض میں بالکل عبادت چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت بولو بھائی نہیں کر سکتی. تو ان حضرات نے جو الہدا انٹرنیشنل والے لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک پمفلٹ پر ایک عرب سلفی عالم تھے، ان کے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ ایک فتویٰ شائع کیا کہ یہ مذہب غلط ہے اور عورت حیض کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی. تو ابھی بات سے بات چل نکلی ہے تو تھوڑا سا ایک میں بات جلدی سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ اتنا تو میرے پاس اب آج کل وقت نہیں ہے کہ میں ہر موضوع پر الگ الگ بیٹھ کے کلپ بنواؤں، کیونکہ ہمارے تو اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، کلپوں کے سوا اور بھی زمانے میں غم ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے، میں جلدی دلائل کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ان کے دلائل، کیونکہ پنجاب والے کہتے ہیں نا گل ویلے دی تو پھل موسم دا، لمبی بحثیں سننے کے آج کل لوگ عادی نہیں ہیں، پیچیدہ ہو جاتی ہے. ان کے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حائضہ عورت تلاوت نہ کرے، وہ حدیث ضعیف ہے اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے. پہلی دلیل ہوگی کہ وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. دوسری بات، یہ جو قرآن میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، تو پاکیزہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے. لہذا اس سے یہی مراد لینا کہ باوضو حالت میں، یہ یقینی طور پر آپ مراد نہیں لے سکتے. ان کے پمفلٹ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ حالت جنابت میں جو قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، تو حالت حیض کو حالت جنابت پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جنابت میں اور حیض میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حالت جنابت اپنے اختیار سے ہوتا ہے، یعنی انسان حالت جنابت میں اپنے اختیار سے آتا ہے، جبکہ حیض کی حالت میں عورت اپنے اختیار سے داخل، وہ قدرت کی طرف سے ہے، لہذا اس میں چھوٹ ہونی چاہیے. نمبر 2، حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. تو حالت جنابت میں تلاوت سے روکنے میں حرج نہیں ہے، حالت حیض میں تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، کیونکہ 6 7 7 دن چلے گی. تیسرا فرق، حالت جنابت کو، یہ تو 2 فرق انہوں نے بیان کیے، ایک میں بھی گریبی لگا دیتا ہوں، ایک اور فرق بھی ہے کہ حالت جنابت کو اپنے اختیار سے ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ حالت حیض کو اپنے اختیار سے ختم نہیں کیا جا. لہذا جنابت میں جو شخص ہے جس پہ غسل فرض ہے، وہ تلاوت کرنا چاہے تو نہا کے کر لے، جبکہ حیض والی عورت تلاوت کرنا چاہے گی تو وہ بیچاری نہا کے بھی اس کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، لہذا اسے تلاوت سے روکنے میں کیا ہے؟ حرج ہے. لہذا حیض کو جنابت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ 3 دلائل سمجھ میں آئے جو اس پمفلٹ کا کیا ہے؟ بولنا پڑے گا بھائی، تپا ہوا ہوں، سفر سے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ پورا گھومتا رہا ہوں میں، بولنا پڑے گا، پہلے بتا دیا میں نے. تو یہ 3 دلائل کیا ہیں؟ اس کا خلاصہ. لہذا اب جب یہ 3 دلائل آ گئے تو امام ابو حنیفہ گئے، ان کی جو تحقیق گئی وہ کہاں گئی؟ سمجھتے ہیں نا کہاں. امام شافعی کی کیا تحقیق ہے، وہ کہاں گئی؟ سمجھ لیں، بس خود ہی بول لیا کریں. اور امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، حنابلہ، شوافع کے بڑے بڑے علامے، مجتہدین، مفسرین، سب ایک طرف، اور کچھ چند متعین علماء وہ بالکل ایک طرف. میں کسی عالم کی توہین نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے، فروعی مسائل کا جو اختلاف ہے نا، اس میں اعتدال کے ساتھ اگر بات ہو تو ٹھیک ہے. تو اب میں اس کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں. پہلی بات تو بہرحال درست ہے کہ وہ جو حیض والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تلاوت نہ کرے، وہ واقعی ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ واقعی میں بھی مانتا ہوں اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن جمہور امت کا استدلال اس حدیث پر موقوف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ویسے میں نے JTR پہ جو بیان دیا اس میں نے
روایات بھی پیش کی ہیں. ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری تحقیق اگر پیش کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو پوری تحقیق کے لیے اس پہ میں ریٹن میں انشاءاللہ ایک فتویٰ لکھ دوں گا. وہ پھر پوری دیکھنی ہو تو وہاں. ابھی تو صرف اس پمفلٹ کا مختصر جواب دے رہا ہوں میں. دوسری دلیل جو یہ دی جاتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا سورہ واقعہ میں. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مطہرون کی تفسیر میں کیا ہے, اختلاف ہے, اور اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ مطہر سے مراد وہ شخص ہے جو باوضو ہو یا حالت جنابت یا حالت حیض سے پاک ہو. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو یاد رکھو دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو ظاہر کے خلاف بات کرے. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن میں آ گیا کہ پاکیزہ حالت میں اسے چھو سکتے ہو, پاکیزہ اس کو چھو سکتے ہیں. تو طہارت کا جو لفظ ہے نا طہارت, یہ ہے مجمل. اس میں اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ طہارت سے کیا مراد ہے. اور عربی زبان کا یعنی مطلق ہے, اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے, فرد ناقص. گاڑی زبان ہے تو مثال سے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. مثلاً میں نے آپ سے, بھائی بور ہو رہے ہو تو معذرت یار, پھر چلتے ہیں, آ رہے ہیں ابھی آگے, ابھی بات چل پڑی تو نمٹانا ہے نا اس کو. میں نے آپ سے کہا کہ جاؤ چائے لے کر آؤ. کیا کہا میں نے؟ اس میں نے قید نہیں لگائی کہ میٹھی ہو یا گرم ہو, کوئی قید نہیں ہے. آپ ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یار میں نے چائے کا بولا تھا, آپ ٹھنڈی لے آئے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گرم کی قید نہیں لگائی تھی. میں کہوں گا جب چائے کا لفظ بولا جائے گا تو چائے کے مختلف افراد ہیں, ٹھنڈی, گرم, گرما گرم, کڑک پتی, ہلکی پتی. تو جب مطلق بولا جائے گا تو فرد کامل, اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت ہی خاندانی, وہ تو پھر اور اوپر. اکمل نہیں, کم از کم کامل تو ہو, ناقص نہ ہو. ٹھنڈی چائے, کامل چائے, یعنی چائے سے جو متبادل. قرآن کہہ رہا ہے مطہر, مطہر, طاہر نہیں, طاہر نہیں, مطہر. وہ لوگ جو باقاعدہ پاک کر دیے گئے ہوں وہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. اس سے فوراً ذہن جائے گا کہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو اور حدث اکبر سے بھی پاک ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہ قرآن کی آیت خود ایک دلیل ہے, کیونکہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں, حدث اصغر اور حدث اکبر. جب کسی کے جسم سے ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا, حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے. اس وضو کرے گا تو طہارت حاصل ہوگی. تبھی طہارت کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے. کیا مطلب بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتے؟ تو بغیر وضو کے آدمی کو بھی ایک نوعیت کا ناپاک سمجھا گیا ہے, ایک قسم کا. تو جب بغیر وضو نہیں ہے تو بغیر غسل جو جنابت تو حدث اکبر ہے, حدث اکبر کے سے طہارت کے بغیر نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو عجیب بات ہے کہ وہ طہارت جس کو زائل کرنے کے لیے وضو کافی ہے, اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ ناپاکی جس کو زائل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے, اس ناپاکی میں عورت قرآن کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, ہم کہیں گے آپ کا مطالبہ غلط ہے. یوں قرآن میں جب مطہر کا لفظ آ گیا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں گے کہ حدیث دکھاؤ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ طہارت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ بتاؤ کہ کون سی حدیث میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے, یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ مرد لگا سکتا ہے بغیر وضو؟ یہ حدیث آپ کے ذمے ہے, ہمارے ذمے نہیں ہے. سائڈوں سے گزر گئے. عجیب مسئلہ اس زمانے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا. حدیث میں آتا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. آپ قرآن کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس پر حدیث پیش کریں اور کہیں کہ حائضہ عورت اس عموم سے مستثنا ہے, یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا اس عموم سے مستثنا ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی ہو. ملے گی تو ہم کہیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قرآن کی آیت خود دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کہ وہی کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی, لیکن حالت جنابت میں اور حالت حیض میں 3 فرق ہیں. 2 تو انہوں نے بیان کی, ایک میں نے بیان کر دیا.
کہ حالت جنابت قدرت کی طرف سے نہیں، وہ آپ کی طرف سے، جبکہ حیض بولو بھائی قدرت کی طرف سے. حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم، حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. حالت جنابت کو ختم کرنا اپنے اختیار میں، حیض کے خون کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. لہذا حالت جنابت کا حکم تو سخت ہوگا کہ تلاوت ممنوع، حالت حیض میں عورت کو رخصت دی جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز پر قیاس کیا جاتا ہے نا تو نفس فرق نہیں دیکھا جاتا، وہ فرق دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے حکم میں فرق پڑ رہا ہو. اب یہ تھوڑی سی گاڑی اصطلاحات ہیں بھائی. قیاس تو شرعی حجت ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. قیاس اگر صحیح ہو تو کیا ہے وہ شرعی حجت. تو حیض اور جنابت میں آپ 100 فرق اور نکال لیں، لیکن اصل جو بیس ہے دونوں کی، جس کی وجہ سے جو جنابت کا حکم ہے وہی حیض کا ہوگا، وہ اصل بیس کیا ہے؟ جنابت بھی ناپاکی کی حالت کا نام ہے، اور حالت حیض میں بھی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک ہو جاتی ہے. جب ناپاکی دونوں میں ہے تو ایسی صورت میں جیسے حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کرنے کو بے ادبی سمجھا گیا ہے، تو حالت حیض میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. قدر مشترک جو چیز ہے نا وہ ناپاکی ہے. باقی یہ جو 3 فرق آپ نے بیان کیے، شریعت نے ان تینوں فروقوں کو کالعدم قرار دیا ہے. شریعت اس کو نہیں مانتی، آپ چاہے اس پہ 6000 فرق بیان، کیسے نہیں مانتی؟ جیسے حالت حیض میں نماز پڑھنے پر حالت جنابت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، حالت حیض میں بھی شریعت نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی. حالانکہ نماز کا حکم تلاوت کی نسبت کئی گنا زیادہ اہم ہے. نہیں آ رہی بات؟ نماز اسلام کا رکن ہے، نفلی تلاوت کرنا آپشنل ہے، کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں کوئی گناہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا بعض ائمہ کے نزدیک کافر ہے، ساری زندگی نفلی تلاوت نہیں کرتے، فاسق بھی نہیں ہوگے، کافر تو دور کی بات. اتنا اہم حکم جو فرض نماز کا تھا، تو وہاں اللہ نے ان فروق کا خیال بولو بھائی نہیں رکھا. جیسے جنابت میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، چاہے نماز قضا ہو جائے، غسل کرنا پڑے گا، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا، آپ کو اجازت نہیں ہے. ایسے ہی حیض میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ناپاکی ہے. تو تلاوت نماز سے بولو بھائی کم درجے کی چیز ہے. بلکہ بعض ائمہ تو بعض حضرات تو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں عورت کو نماز کی اجازت نہیں ہے نا، اس کی وجہ بھی تلاوت ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تلاوت ہے. لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی، مگر یہ بات قرین قیاس بہرحال ہے. بعض اس فتوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، حفظ قرآن بھی نہیں ہو سکے گا، اور اتنا عرصہ تک تلاوت کا کیا کرے گی؟ ناغہ کرے گی. اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا، نماز سے روکنے میں حرج زیادہ تھا، مگر شریعت نے ناپاکی کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ بھئی ناپاکی ہے، نماز معاف کر دو، نہیں پڑھ سکتے. صرف جائز ہی نہیں، ناجائز ہے نماز پڑھنا. رہا یہ مسئلہ کہ تلاوت سے اتنا عرصہ روکنے میں حرج ہے، تو یہ حرج بھی آپ کا بنایا ہوا ہے. حرج اسے کہتے ہیں جس کو شریعت حرج کہتی ہے. اسلام میں 1 ہفتہ اگر عورت تلاوت نہ کرے تو اس میں کوئی حرج بولو بھائی. جب نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے تو تلاوت نہ کرنے میں حرج کہاں سے ہو گیا؟ حرج کی وجہ سے آپ اگر گنجائش دو گے تو وہ حرج جس کو شریعت حرج مانتی ہے. اگر 1 ہفتہ عورت کا تلاوت نہ کرنے میں حرج ہوتا تو پھر 1 ہفتے تک تلاوت کا ناغہ کرنا ناجائز ہوتا، غلط ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حافظہ عورت ہے یا جو عورت قرآن حفظ کرنا چاہتی ہے اس کو 1-1.5 ہفتے تک تلاوت سے روکنے میں بھی حرج ہے، کیونکہ وہ حفظ نہیں کر سکے گی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ بھئی 1 ہفتے تک جب آپ اس کو قرآن کی تلاوت سے روکیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حفظ کیسے کرے گی؟ تو حفظ کی ضرورت کی وجہ سے بھی اس کو اجازت دی جائے. اس کا بھی ایک جواب تو وہی ہے جو میں نے پہلے دیا. عورت کے لیے حافظہ بننا بذات خود کوئی ضروری بولو بھائی نہیں ہے. حفظ قرآن یہ فرض کفایہ ہے، اتنے لوگوں کا حافظ رہنا ضروری ہے جس سے قرآن کی حفاظت ہو. اگر امت پر کبھی ایسا دور آ گیا کہ حافظ مارکیٹ سے اتنے شارٹ ہو گئے کہ مردوں میں حفظ قرآن کا عنصر ختم ہو گیا اور علماء کو یہ ڈر لگا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو پھر گنجائش کا فتویٰ دینے پر غور کیا جا سکتا ہے. بھئی اب حیض میں بھی رٹا لگا کے یاد کرو. اللہ کا شکر ہے حافظ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے اویلیبل ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی.
تو مردوں کے ذریعے یہ الحمدللہ بھرپور طریقے سے یہ سنت زندہ ہو رہی ہے. تو وہ بھی حفظ قرآن بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے. دوسری بات, عورت کے لیے قرآن حفظ اگر کوئی کرنا چاہتی ہی ہے تو پورا مہینہ کسی عورت کو حیض بولو بھائی نہیں آتا. 3 دن سے لے کر زیادہ سے زیادہ مدت 10 دنوں کی ہے, تو 20 دن آپ کے پاس بھرپور پڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے, قرآن مجید کو دہرانے کے لیے. تو یہ جو حرج والا عنصر ہے نا کہ اس میں حرج ہے, یہ حرج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خود گڑا ہوا حرج ہے. شریعت اس حرج کو حرج نہیں مانتی ہے. تو یہ تھوڑی کہ کوئی بھی چیز میں آپ کہتے ہیں اس میں حرج ہے اور ضروری ہے, ضروری کی کیا, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ضروری ہے؟ اور آپ کے پاس 27 دن 26 دن اور پڑے ہوئے ہیں. عموماً خواتین کو 6 دن آتا ہے عام طور پر, تو 24 دن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے. رہا مسئلہ تفسیر قرآن کا, تو تفسیر پڑھنا جائز ہے, وہ ناپاکی میں بھی جائز ہے. تو تفسیر سے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے خواتین لیکچر سنیں, حالت حیض میں سن سکتی ہیں. ہم تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے, مجبوری ہے تفسیر سننے کے لیے, تو یہ مجبوری کسی کپڑے کا سہارا لے کے بھی ہو سکتی ہے. وہ چادر جو جسم سے الگ ہو, دستانے نہیں, وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کو مس کرنا ہی کہتے ہیں عرف میں. کوئی بھی رومال لے کے آپ قرآن مجید کے صفوں کو پلٹ سکتے ہیں, آپ درس سن سکتے ہیں حالت حیض میں بھی اور ناپاکی کی حالت میں بھی. تو یہ ضرورت اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے. اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پوری امت کو ایک طرف, اور آپ ایک ایسا قول لے آئے جو بالکل صدیوں تک کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا. اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ امت کا اسلاف پر, علماء صلحاء پر اعتماد ختم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ راجح قول کے مطابق, صحیح قول کے مطابق عورت حالت حیض میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. یہ بے ادبی ہے قرآن کی. قرآن کا ادب پہلے ہے تلاوت, اور قرآن کی تعلیم اس پر موقوف بھی نہیں ہے کہ اسی پر موقوف ہو کہ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہ, تو مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ, نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے. وسلموا, اور سلامتی بھیجا کرو, تسلیما, سلامتی, خوب سلامتی بھیجا. تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا. اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار, جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا, تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے, باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے. اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے, فرض نہیں ہے. فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو. تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو, بلکہ پڑھو, تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے. تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. تو اس حدیث, یہ چونکہ خبر واحد ہے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے, اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی, تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے. تو اس لیے فقہا, خاص طور پر احناف جو ہیں فقہائے حنفیہ, انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے. واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے. تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے. ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں, یہ تو مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے. یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا, منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں.
تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں بھائی؟ لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو علی طلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہو، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد، تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کی، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ، نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھائی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا. میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا. بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہے. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ. کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو. مجھے کسی نے کل کہا کہ بھائی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو، وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو.